يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں اور حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے سورۃ ملک کے پڑھنے کے فضائل اور اس کی دوسری آیت کی تھوڑی سی وضاحت. دعا فرمائیں اللہ پاک مجھ کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے 29ویں پارے کی سورت ملک کی دوسری آیت میں ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا. لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ وہ ذات تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ غالب بھی ہے، بہت بخشنے والا بھی ہے. اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یہ بات بیان فرمائی کہ موت اور حیات کو ہم نے پیدا کیا. موت اور حیات کہتے کس کو ہیں؟ موت کہتے ہیں جسم سے روح کے جدا ہو جانے کو اور حواس کی طاقت کے ختم ہو جانے کو، اور حیات کہتے ہیں روح کے جسم کے اندر موجود ہونے کو اور حواس کی طاقت کے جسم کے اندر رہنے کو. اب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے جسموں کے اندر روح کو رکھا، حواس کی طاقت رکھی، پھر اس کے بعد اس روح کو نکال دے گا اور حواس کی طاقت کو جو ہے وہ ختم کر دے گا. اب یہ ایسا کیوں کرے گا؟ زندگی دی پھر اس کے بعد موت دے گا، اس کی وجہ اور اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت اللہ پاک نے خود بیان فرمائی لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور حیات کو ہم نے پیدا کیا. اے انسان، تجھے ہم نے زندہ کیا، زندگی دی اور اس کے بعد ہم موت دے دیں گے. کیوں؟ تاکہ رب تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کرنے والوں کو جانچنے کے لیے اور ان کو آزمانے کے لیے کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے، اس لیے موت دے دی جائے گی اور اس سے پہلے حیات دی. اب سوال یہ ہے کہ آزماتا تو وہ ہے، امتحان تو وہ لیتا ہے جس کو اگلی بات کی خبر نہ ہو اور جس کو کسی بات کا علم نہ ہو. دیکھیں، بورڈ کا امتحان ہوتا ہے اور امتحان کے بعد نمبر لگتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس طالب علم کے اندر کتنی استعداد ہے، کتنی صلاحیت ہے
تو اس کی صلاحیت استعداد کو پہچاننے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، کیونکہ ممتحنین کو اور بورڈ والوں کو ہر طالب علم کی استعداد کا پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ہمارا رب تو ازل سے جانتا ہے کہ ہم نے دنیا میں آنا ہے اور کیا کرنا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موت اور حیات ہم نے دی تاکہ آزمائیں کہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی امتحان اور آزمانے والوں کی طرح جو ہے یہ جانچتا ہے اور امتحان لیتا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ اگر ہم جو ہے اسے قیامت کے دن جو نیکوکار ہے اسے انعامات اور بڑے بڑے مقامات سے نوازیں، تو کوئی یہ اعتراض کرتے ہوئے نہ کہہ سکے کہ یہ تو فضول اتنے مقامات اسے دے دیے گئے اور انعامات سے ان کو نوازا گیا۔ اور اسی طرح اگر کسی بدکار آدمی کو ہم عذاب میں مبتلا کریں تو اس صورت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے دیکھیں جی اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور اس طرح بلا وجہ جو ہے اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے اور اسے عذاب میں مبتلا کیا جا رہا ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی بندوں پر حجت قائم کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم آزماتے ہیں کہ تم میں سے کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ اب پھر یہاں پہ یہ بھی ذرا توجہ فرمائیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایکم اکثر عملا کہ تم میں سے زیادہ عمل کون کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ہم یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے زیادہ اچھے عمل کون کرتا ہے۔ زیادہ عمل بھی ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ اچھے نہ ہوں۔ فرمایا اچھے عمل ہم جانچنے کے لیے جو ہے تمہیں موت اور حیات دیتے ہیں، لہٰذا اچھے عمل جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ اب وہ اچھے عمل کون سے ہو سکتے ہیں، ذرا غور سے سنیے۔ اچھا عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہو اور شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق ہو، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی عمل کیا جائے لیکن شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ عمل بھی مردود ہے۔ اسی طرح اگر شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق تو کریں لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہ کریں تو وہ بھی عمل کیا ہے، برباد ہے اور وہ مردود ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بھی ہو اور شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق بھی اچھا عمل ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ مثلا نماز کے کتنے سجدے ہوتے ہیں ایک رکعت میں؟ ایک رکعت کے کتنے سجدے ہوتے ہیں؟ 2 سجدے ہوتے ہیں۔ اب کوئی کہے میں جناب 2 کی بجائے 3 کر لیتا ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اب 3 سجدے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے نا، اس کا مقصد بھی ہے کہ رب راضی ہو جائے، لیکن وہ شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق نہیں کر رہا۔ شریعت نے کیا مقرر کیا ہے کہ 2 سجدے کرے، تیسرا ایک رکعت میں نہ کرے۔ تو اس طرح اللہ کو راضی کرنے کے لیے سجدے تو 3 کر رہا ہے کہ اس سے رب راضی ہو جائے، لیکن شریعت نے جو طریقہ مقرر کیا 2 سجدے اس کے وہ خلاف کر رہا ہے، اس لیے اب 3 سجدے کرنے کی وجہ سے اس کی نماز ہوگی ہی نہیں، اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ اور اسی طرح اگر شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق تو وہ کرتا ہے لیکن اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ عمل نہیں کرتا ہے تو یہ عمل بھی اس کا مردود ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اب وہ کس طرح؟ مثلا نماز پڑھ رہا ہے، جی یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے اور اسی طرح جو ہے شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق بھی وہ ادا کر رہا ہے، لیکن دل کے اندر اس کی نیت ہو گئی ہے دکھاوے کی
کہ مجھے فلاں نمازی کہے، سخی مال خرچ کرے اللہ کی راہ میں اس لیے کہ لوگ اس کو سخی کہیں، روزہ کوئی اس لیے رکھے کہ لوگ اس کو روزے دار کہیں، کوئی حج کرے اس نیت سے کہ لوگ اس کو حاجی کہیں، تو یہ سارے عمل جو ہے کرتے ہوئے اس کی نیت بدل گئی۔ اب وہ یہ عمل سارے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہا، شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق تو وہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کی رضا کی نیت اس کی نہیں رہی، بلکہ اس کے دل کے اندر کیا آ گیا؟ دکھاوا آ گیا ہے۔ اب یہ سارے اعمال اس کے مردود ہو جائیں گے، رد کر دیے جائیں گے۔ تو جب کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرے گا اور شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق کرے گا تو وہ عمل اس کا قبول بھی ہوگا اور اس پر اسے ثواب بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے اب بعض اوقات لوگ ایک عمل کر رہے ہوتے ہیں لیکن شریعت کے مطابق وہ نہیں ہوتا ہے، شریعت نے جس طرح بتایا اس کے مطابق نہیں کیا۔ مثلا کہ وضو صحیح نہیں کیا، کسی نے بتایا بھئی تم نے وضو کیا ہے لیکن تمہارا وضو درست نہیں ہوا، اور کوئی بات نہیں، اللہ قبول کرنے والا ہے نا جی، بندے تھوڑی قبول کرتے ہیں، اللہ قبول کرتا ہے، بس ٹھیک ہے جس طرح ہو گیا ہو گیا۔ لیکن اب ذرا غور فرمائیے، اس نے وضو تو کیا، شریعت کے مطابق نہیں کیا جس طرح شریعت نے اس کو بتایا وضو کرنے کے بارے میں، تو اب اگر صحیح وضو نہ کر کے نماز پڑھے گا وہ نماز بھی اس کی رد ہو جائے گی، قبول نہیں ہوگی، بلکہ اس کی بجائے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مجرم قرار پائے گا۔ کیسے کہ وہ نماز بھی اس کے منہ پر مار دی جائے گی، ساتھ ساتھ وہ نماز اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا اس تیرے بندے نے مجھے تباہ کیا بغیر وضو کے پڑھ کے، اس طرح تو اس کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اس لیے لوگ معمولی باتیں سمجھتے ہیں، جب ان کو بتایا جائے یہ تم نے غلطی کی ہے، یہ اس کو ذرا درست کر لو، وضو صحیح کر لو، فلاں عمل تم نے کیا ہے اس کو صحیح کر لو، صف سیدھی کر لو، آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے، درمیان میں خلا اور وقفہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بات نہیں جناب، بس مولویوں نے جناب دین اسلام کے مسائل کو ہمارے لیے مشکل بنا دیا، شریعت نے تو اتنا مشکل نہیں بنایا ہے، تو البتہ اپنی خواہش کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے، شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق نہیں کر رہا، اس لیے اس کے نماز پڑھنے کے اندر وقت دینے، اتنی محنت مشقت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا تو حاصل کرنے کی نیت رکھتا ہے لیکن شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک اور مثال میں دیتا ہوں، ایک ہے حجر اسود اور ایک ہے حجر اسود کے علاوہ کوئی پتھر، احد پہاڑ کا ہو جائے جی، یا کوئی اور کسی پہاڑ کا پتھر ہو جائے، اگر کوئی کہے میں احد پہاڑ کے ایک پتھر کو چوم لیتا ہوں میری بخشش ہو جائے گی، میرے گناہ یہ چوس لے گا، تو کیا گناہوں کی بخشش ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ ہمارے آقا نے اس پتھر کو نہیں چوما، اور اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرر کردہ طریقہ نہیں ہے کسی اور پہاڑ کے پتھر کو چومنے سے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن حجر اسود کو چومے گا تو گناہوں کی بخشش ہو جائے گی۔ اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اے حجر اسود میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں میرے آقا نے تجھے چوما ہے، اگر میرے آقا نہ چومتے میں تجھے نہ چومتا۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق اگر عمل کریں گے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کریں گے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ تو اس لیے اسی آیت سے یہ ہمیں سبق ملا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق جو ہے وہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عمل قبول بھی ہوگا اور اس کا ثواب بھی ہوگا۔ اب دوسری بات جو اس آیت میں بتائی گئی کہ ہمیں زندگی دی گئی پھر ہمیں موت دی جائے گی، تو اس میں حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ یہ
پتہ چلایا جائے کہ کون زیادہ اچھے عمل کرتا ہے۔ تو اب ذرا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی گزشتہ زندگی میں کتنے اچھے عمل کیے، دوسرے لوگوں کی بنسبت کتنے زیادہ اچھے عمل کیے۔ یہ ذرا غور کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دوسرے لوگوں کے اعتبار سے عمل کے اندر آگے ہیں یا پیچھے ہیں، اور اچھے عمل ہم نے زیادہ کیے ہیں یا دوسروں نے کیے ہیں۔ اگر دوسروں نے اچھے عمل کیے، ہم پیچھے رہ گئے، تو اس صورت میں سمجھیں کہ پھر ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنا نقصان کیا ہے۔ کیا نقصان کیا ہے؟ کہ مرتے وقت جو اچھے عمل کرنے والے کو عزت دی جاتی ہے وہ عزت نہیں دی جائے گی۔ اب ذرا مومن کو جب موت آتی ہے، فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں، اس وقت مومن کی کیا صورت ہے اور مومن کو کتنی عزت سے نوازا جاتا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس مومن کے پاس آتے ہیں۔ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ بے شمار وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ کچھ تو اس کی روح کو قبض کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ اس کے استقبال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور وہ استقبال کرنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ اس مرنے والے کی تا حد نگاہ جو ہے وہ فرشتے ہوتے ہیں، یعنی جہاں تک اس کی نظر جا سکتی ہے وہاں تک وہ فرشتے اس کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہوتے ہیں۔ وہ فرشتے جب اس کی روح قبض کرتے ہیں اور پاؤں کی ناخنوں سے اس کی روح کو قبض کرتے ہیں تو حلق پر لے آتے ہیں، پھر وہ فرشتہ عزرائیل علیہ السلام اپنا ہاتھ بڑھا کے وہ روح کو باہر نکال لیتا ہے، لیکن باہر نکالنے سے پہلے کیا کہا جاتا ہے؟ اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی روح، تو اس جسم سے اس حال میں نکل، تو بھی رب سے راضی، خدا بھی تجھ سے راضی ہے۔ تو اس طرح بڑے پیارے الفاظ کے ساتھ اس کو کہا جاتا ہے۔ اور وہ روح کس طرح نکلتی ہے؟ فرمایا کہ جس طرح پانی سے بال نکل آتا ہے یا جو ہے ایک قطرہ جو ہے وہ نکل آتا ہے، اس طرح جو ہے وہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ پھر آگے وہ عزرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ہاتھوں میں وہ دے دیتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے اندر کوئی مرتا ہے تو اس میت کو لوگ باری باری اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، تو وہ فرشتے جو بے شمار آئے ہوتے ہیں استقبال کرنے کے لیے، اس روح کو وہ فرشتے باری باری لے جاتے ہیں، باری باری جی اٹھا لیتے ہیں۔ اور وہاں پہ جتنے فرشتے آئے ہوتے ہیں تو ایک فرشتوں کی جماعت جب اس روح کو آگے لے جاتی ہے، دوسرے فرشتے جو ایک جماعت کی شکل میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیسی اچھی خوشبو ہے، یہ کس کی ہے؟ یعنی اس روح سے خوشبو بھی فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی ہے، یعنی اس مرنے والے کی جی تعریف کرتے ہوئے اس کا نام بھی لیتے ہیں، اس کے باپ کا نام بھی احترام سے لیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ فرشتے باری باری اس روح کو لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ پہلے آسمان پر وہ روح پہنچ جاتی ہے۔ پہلے آسمان والے جب ان تک وہ روح پہنچتی ہے، یہ فرشتے جا کے دروازہ کھلواتے ہیں، تو آگے پہلے آسمان والے پوچھتے ہیں کون ہے یہ؟ تو وہ لے جانے والے زمین سے بتاتے ہیں یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، تو پھر وہ دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر وہ پہلے آسمان والے فرشتے دوسرے آسمان تک اس روح کو لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور فرمائیے مومن کی کتنی عزت کی جاتی ہے۔ اور جب دوسرے آسمان پر وہ فرشتے روح کو لے جاتے ہیں، دوسرے آسمان والے پوچھتے ہیں کہ کس کی یہ روح ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ فلاں بن فلاں کی روح ہے، تو دروازہ کھل جاتا ہے۔ پھر دوسرے آسمان والے فرشتے
तीसरे आसमान तक, तीसरे आसमान वाले चौथे आसमान तक, इसी तरह जन्नत या सिदरा या अर्श इलाही तक जो है वो रूह पहुंच जाती है। जब वहाँ पहुंचती है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि मेरे इस बंदे का नामा आमाल जो है लिख दो, यानी इसकी जितनी नेकियां और जितने आमाल हैं तुम यहाँ पे ये सारे के सारे आमाल जो है वो दर्ज कर दो। उसके बाद अल्लाह फरमाता है इसे अब वापस ज़मीन पर ले जाओ, क्योंकि मैंने ज़मीन से उसको पैदा किया है और उसी के अंदर रखना है और उसी से मैंने लुटाना है इसे। तो वो रूह जो है वहाँ से अर्श इलाही की सैर करते हुए जो है वो वापस आती है। लेकिन वापस आने से पहले जब उस रूह को वहाँ पे ले जाया जाता है, मोमिनों की और रूहें भी वहाँ पे जमा होती हैं। वो रूहें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस नई रूह के जाने पर इतना खुश होती हैं जिस तरह तुम्हारा कोई बंदा गायब हो जाए, मिल जाए तो तुम खुश होते हो। फिर वो खुश होने के बाद क्या कहती हैं? वो कहती हैं हाँ बता वो हमारा फलां क्या कर रहा है, उसकी क्या सूरत हाल है, गरीब है, अमीर है, अच्छे अमल करता है, बुरे अमल करता है। तो वो रूह बताती है हाँ फलां फलां इस हाल में है। तो बताने से पहले दूसरी रूहें कहती नहीं अभी ठहर जाओ, दुनिया की तकलीफ़ें बर्दाश्त करके आया है, मौत की तकलीफ़ बर्दाश्त करके आया है, इसे कुछ आराम तो करने दो। लेकिन वो आराम करने से पहले रूह जवाब दे देती है कि फ़लाँ फ़लाँ जिसके बारे में तुम सवाल कर रहे हो इस हाल में है, यानी घर वालों की सारी सूरत हाल वो बताती है। ठीक है, वैसे तो रूहें जो इस दुनिया से चली गई मोमिनों की, वो जानती हैं कि हमारा बाप जिंदा है, वो क्या कर रहा है, किस हाल में है, माँ किस हाल में है, हमारी औलाद किस हाल में है। तो अगर उनको पता है तो नई रूह से पूछते क्यों हैं? लुत्फ अंदोज होने के लिए, जी अपने मन को खुश करने के लिए उस रूह से पूछती हैं। बहरहाल अल्लाह फरमाता है इसे वापस ले जाओ। जब वो कब्र के अंदर रूह आ जाती है जिस्म के अंदर, फिर दो फरिश्ते आ जाते हैं। फरिश्ते आके पूछते हैं मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? वो कहता है मेरा रब अल्लाह है। फिर वो पूछते हैं तेरा दीन क्या है? वो कहता है मेरा दीन इस्लाम है। और फिर वो सवाल करते हैं कि इस हस्ती के बारे में जो तुम्हारे अंदर भेजी गई थी, यानी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं ना, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मैयत कब्र के अंदर देख रहा होता है, मुर्दा देख रहा होता है। तो सवाल किया जाता है इस हस्ती के बारे में तू जानता है और ये हस्ती कौन है? तो वो कहता है ये अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के रसूल हैं। फिर वो फरिश्ते पूछते हैं तुझे कैसे पता चला कि तेरा रब अल्लाह है, तेरा दीन इस्लाम है और तेरे नबी जो हैं ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं? वो कहता है अल्लाह की किताब को मैंने पढ़ा था, कुरान पाक मैंने पढ़ा था, उसके अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ था, मैं उस पर ईमान भी ले आया, मैंने उसकी तस्दीक भी कर दी। तो फिर एक आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है कि इसने सच कहा, इसलिए इसके लिए अब यहाँ पे जन्नती बिस्तरा भी बिछा दो और इसे जन्नती लिबास भी पहना दो। तो इस तरह इसके लिए जन्नत से खिड़की भी खोल दो। तो उसको कब्र के अंदर जन्नती लिबास भी पहनाया जाता है और जन्नती बिस्तरा भी बिछा दिया जाता है और जन्नत से खिड़की भी खोल दी जाती है। वहाँ की हवाएं जो हैं उसकी कब्र के अंदर आती रहती हैं। सुभान अल्लाह, ये है मोमिन की इज़्ज़त और मोमिन को जो एहतराम दिया जाता है जी मरने के बाद। लेकिन कुछ लोग जो हैं गुनाहगार भी होते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर अल्लाह रसूल के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी होती है, तो वो भी जब कब्र में जाते हैं उनके पास अज़ाब का फरिश्ता आता है।
عذاب کا فرشتہ آتا ہے. تو اب کوئی اگر اس کا عمل اچھا ہو، اس اچھے عمل کی وجہ سے اس کو نجات مل جاتی ہے. اگر اچھا عمل نہ ہو تو پھر اسے عذاب قبر کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے. اب وہ کون سے اچھے عمل ہیں جو قبر کے اندر کام آتے ہیں؟ تو میں نے شروع میں کہا تھا سورۃ ملک کے فضائل بھی میں عرض کروں گا. تو سورۃ ملک کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ سورۃ ملک کا پڑھنے والا، سورۃ ملک کا یاد رکھنے والا اور اس کی تلاوت کرنے والا جو ہے عذاب قبر سے نجات حاصل کر لے گا. جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ ملک جو ہے بندے کے حق میں جھگڑے گی اور جھگڑا کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کرا دے گی، جنت میں داخل کرا دے گی. اس کی تفصیل دوسری حدیث میں ہے. یہ دوسری حدیث بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تو یہ پہلی بھی اور ابھی جو عرض کرنے لگا ہوں یہ دونوں حدیثیں تفسیر در منصور کے اندر درج ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن جو ہے مرتا ہے اس کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس سوائے سورۃ ملک کے کچھ بھی نہیں ہوتا. یعنی دنیا میں اس نے صرف سورۃ ملک یاد کر رکھی تھی، اس کو وہ پڑھتا رہتا تھا، اس کی تلاوت کرتا رہتا تھا، بس وہی اس کے پاس عمل ہوگا اور کوئی عمل اس کے پاس نہیں ہوگا. تو عذاب کا فرشتہ اس مرنے والے کے پاس آئے گا تو وہ سورت جو ہے سورت ملک جس کی وہ تلاوت کرتا رہتا تھا، وہ سورت اس فرشتے عذاب والے اور اس میت کے درمیان حائل ہو جائے گی. وہ سورت ملک اس آنے والے فرشتے سے کہے گی کہ ہاں جی کس طرح تم آئے ہو، میں اس کے پاس موجود ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم عذاب دینے آئے ہو. وہ فرشتہ کہے گا میں تجھے پھاڑنا نہیں چاہتا، میں نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، نہ اپنے لیے نہ تیرے لیے نہ اس مردے کے لیے. مجھے رب کا حکم ہے اس کو عذاب میں مبتلا کروں، میں تو ہر صورت میں مبتلا کروں گا، اسے عذاب دوں گا. تو اگر کہے کہ عذاب نہ دے تو یہ بہت مشکل ہے، میں فرشتہ ہوں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کیا کرتے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ خود ان فرشتوں کے بارے میں فرماتا ہے یہ میرے فرشتے ہیں جو میری نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم ہوتا ہے یہ ویسے ہی کرتے ہیں. یہ انسان ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیتا ہے، لیکن فرشتے اللہ کے معصوم ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اس لیے وہ فرشتہ کہے گا اے سورت ملک میں تو ہر حال میں سے عذاب دوں گا، ہاں ایک صورت ہے، تو چلی جا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ کی بارگاہ میں اس کے بارے میں جا کے سفارش کر، تو اللہ اگر تیری سفارش قبول کر لے گا تو میں ہٹ جاؤں گا، اسے عذاب نہیں دوں گا. تو وہ سورت ملک اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، عرض کرے گی مولا تیرا ایک بندہ ہے، اس کو تیرا فرشتہ عذاب دینے کے لیے گیا ہوا ہے، میرے ہوتے ہوئے تو اس کو آگ سے جلائے گا اور عذاب کے اندر تو اس کو مبتلا کرے گا. میرے ہوتے ہوئے اگر تو ایسا کرتا ہے اور اسے عذاب کے اندر مبتلا کرنا چاہتا ہے اور اسے آگ سے جلانا چاہتا ہے تو پھر مجھے اپنے کلام سے مٹا دے. یعنی اس طرح کی گفتگو یہ سورت ملک اللہ کی بارگاہ میں کرے گی، مجھے اپنے کلام سے مٹا دے، نکال دے اگر تو اس اپنے بندے کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے اور اس طرح آگ سے جلانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے سورت کیا تو اتنا غصہ کر رہی ہے، اتنا غضبناک ہو رہی ہے، جا میں نے اس بندے کو تیری وجہ سے بخش دیا ہے اور میں نے تیری شفاعت اس کے حق میں قبول کر لی ہے. تو وہ
روح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قبر کے اندر آئی، اور قبر کے اندر آ کے اس میت کے پاس، اس مردے کے پاس جب پہنچی تو وہ فرشتہ جو عذاب دینے والا تھا وہ چلا گیا۔ اب اس سورت ملک نے اس مرنے والے کی کتنی عزت و افضائی کی قبر کے اندر آ کے اس سورت ملک نے اس مرنے والے کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ لیا اور کہنے لگی مرحبا، خوش آمدید اس منہ کو کہ جس نے میری تلاوت کی، اور کبھی اس کے سینے پر اپنا منہ رکھتی تھی اور کہتی تھی مرحبا، خوش آمدید اس سینے کو جس نے مجھے محفوظ کیا، مجھے یاد کیا، اور کبھی اس کے پاؤں کی طرف جاتی تھی اور کہتی تھی کہ مرحبا، خوش آمدید ان پاؤں کو کہ جنہوں نے میرے ساتھ قیام کیا اور کھڑے ہو کر میری تلاوت کی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت اس مرنے والے کی قبر کے اندر اس کو عذاب قبر سے بھی نجات دلایا اور ساتھ ساتھ اس کو خوف سے بچایا، اور اس طرح اس مرنے والے کو خوش کرتی رہی۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ گفتگو اور یہ حدیث پاک مکمل فرمائی تو جتنے چھوٹے بڑے آزاد غلام تھے انہوں نے یہ سورت ملک یاد کر لی کہ ہم بھی مریں گے تو یہ صورت ہمارے بھی کام آ جائے گی۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے ہر مومن کو سورت ملک یاد ہو، سورت ملک ہر مومن کو یاد ہو۔ ہم لوگ تو تحفے دیتے ہیں نا، کوئی آج کل آم کا موسم ہے، کوئی آم تحفے میں دے رہا ہوگا، کوئی جناب خمانیاں، کوئی جناب آلو بخارے، تو طرح طرح کے تحفے جو ہیں لوگ ایک دوسرے کو دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کس چیز کا تحفہ دیتے تھے ذرا غور فرمائیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا لوگوں میں تمہیں ایک تحفہ نہ دے دوں؟ میں کیوں نہیں، تم دے دو۔ وہ کیا تحفہ ہے؟ فرمایا سورت ملک میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، سورت ملک تمہیں تحفہ دیتا ہوں، تم اس کو یاد کر لو، یہ سورت تمہارے دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت میں بھی کام آئے گی۔ دنیا میں کیا کام آئے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اگر سورت ملک کو سوتے وقت پڑھ لیتا ہے اللہ پاک اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 30 اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور 30 اس کے درجات بلند فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ اس پڑھنے والے کے پاس بھیج دیتا ہے، وہ فرشتہ آ کے اس سونے والے کے اوپر اپنا پر پھیلا دیتا ہے، جب تک وہ بیدار نہیں ہوتا اس سونے والے کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ دنیاوی فائدہ ہے سورت ملک کے پڑھنے کا جی۔ اور سورت ملک کو دنیا کے اندر اگر پابندی سے پڑھتا رہے اور اس سورت ملک کے پڑھنے کی عادت جو ہے وہ بنا لے، یہی عادت اس کی قبر کے اندر کام آئے گی۔ کیسے؟ جب دنیا سے جائے گا تو قبر کے اندر بھی سورت ملک پڑھتا رہے گا۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے ایک جگہ پہ خیمہ گاڑا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ قبر ہے، کیونکہ مومن کی قبر کا ادب و احترام کرنا لازمی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے پاس تم گزرو تو جوتے اتار لیا کرو، جوتے نہ پہنا کرو، تم اس کا ادب کیا کرو۔ انہوں نے خیمہ گاڑ دیا لیکن پتہ نہیں چلا کہ یہ قبر ہے یہاں پہ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد اس خیمے والی جگہ سے قرآن پاک کی سورت ملک کی تلاوت کی آواز آنے لگی۔ تلاوت کی آواز آتی تھی لیکن تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ تو جب سورت ملک ختم ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں نے خیمہ گاڑا، وہاں پہ سورت ملک کے پڑھنے کی آواز آئی، آواز آتی تھی لیکن تلاوت کرنے والا نظر نہیں آتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ وہاں پہ ایک آدمی کی، مومن آدمی کی قبر ہے، وہ وہاں پہ دفن ہے، وہ دنیا میں سورت ملک کی تلاوت کرتا تھا، اب بھی وہ اپنی عادت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔
اور فرمایا میرے صحابہ یہ سورۃ ملک جو ہے عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے اور عذاب قبر سے چھٹکارا دینے والی ہے، عذاب قبر کو روکنے والی ہے۔ تو اس لیے حضرات گرامی آج کے درس سے ہمیں ایک تو یہ سبق ملا، سورۃ ملک کی تلاوت اگر کرتے رہیں اس کا دنیاوی بھی فائدہ ہوگا اور اخروی فائدہ بھی ہوگا۔ وہ کیا؟ ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اور دوسری بات، اس آج کی تقریر سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ہمیں سب سے زیادہ اچھے عمل کرنے چاہیے، لیکن وہ اچھے عمل بھی اس نظریے سے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے اور شریعت کے مقرر کردہ طریقے کے مطابق۔ اور آخر میں پھر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ کوئی بھی اگر ہم میں سے کسی نے عمل کیا ہے، اگر شریعت کے خلاف عمل کیا، کسی نے آگاہ کیا کہ یہ عمل تم نے ٹھیک نہیں کیا، بجائے اس کے کہ کہیں اللہ قبول فرمانے والا ہے بس تم ایسے معترض و اعتراض کرتے رہتے ہو، بلکہ اس عمل کو پھر ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ٹھیک عمل کریں گے، شریعت کے طریقے کے مطابق کریں گے تو اس عمل کا فائدہ بھی ہوگا، اور اس طرح اللہ کی بارگاہ میں ہم سرخرو ہو جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ کہا صحیح عمل کی توفیق عطا۔